السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، تاریخ حفاظت قرآن کے موضوع پر گفتگو پیش نظر ہے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ اور آپ کے بعد کے زمانوں میں قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کی گئی، اسے کس طرح لکھا گیا اور یہ کوششیں کتنی مراحل سے گزری۔ انشاءاللہ مکمل اور اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ قرآن کریم چونکہ ایک دفعہ پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کے مناسب سے نازل کی جاتی رہی، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع سے ہی اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ قرآن کریم کی حفاظت قلم اور کاغذ سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے کرائی جائے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، یعنی میں تم کو ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جسے پانی نہیں دھو سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیاوی آفات کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، چنانچہ توریت، انجیل اور دوسری آسمانی کتاب ضائع ہو گئی، لیکن قرآن کریم کو سینوں میں اس طرح محفوظ کر دیا جائے گا کہ ضائع ہونے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظہ پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا قوت حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کیے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کریم کی صرف معنی کی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں الفاظ کو بھی یاد کراتے تھے۔ خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد کرنے کا شوق اتنا تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کہ کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر غم ماں سوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے تھے بلکہ راتوں کو نماز میں دہراتے بھی تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تھے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی آواز کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانی پڑی کہ اپنی آوازوں کو پست کرو کہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ حضرات، اہل عرب
اپنی حیرت انگیز قوت حافظہ کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز تھے اور انہیں صدیوں تک گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکنے کے بعد قرآن کریم کی وہ منزل ہدایت نصیب ہوئی جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز پونجی تصور کرتے تھے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر یاد تھا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایک قبیلے میں 70 قاری قرآن کو تعلیم کے لیے بھیجتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بیر معونہ کے موقع پر 70 قرۂ صحابہ کے شہید ہونے کا ذکر روایات میں موجود ہے اور حفاظ کرام کی تقریباً اتنی ہی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہوئی، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر 700 قرہ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، غرض کے ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بنیادی طریقہ یہی اختیار کیا گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کو یاد کرایا گیا۔ اس دور کے حالات کے پیش نظر یہی طریقہ سب سے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی نشر و اشاعت کس طرح تیزی کے ساتھ ہوئی، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرو بن سلمہ عہد رسالت کے ایک کم سن صحابی تھے۔ ان کے گھر ایک چشمہ کے کنارے واقع تھا جہاں آتے جاتے مسافر آرام کرتے تھے۔ ان کی عمر 7 سال کی تھی اور ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آنے جانے والوں سے قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور سورتیں سن کر انہیں مسلمان ہونے سے پہلے ہی قرآن کریم کے اچھا خاصا حصہ یاد ہو گیا تھا۔ یہ تھے عہد رسالت میں حفاظ قرآن کے مراحل جسے آپ نے بغور سماعت فرمایا۔ آگے اس کے بعد دوسرے مراحل کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔